बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल। एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम है। मैं हुजूर सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अक़ीदत पेश करते हुए इस प्रोग्राम का आगाज़ करता हूं। सैयद अली हुसैन अदीब रायपुरी ने लिखा था, तू उरूज हुस्न की इंतहा, तू शऊर इश्क की आबरू, मेरी क्या मजाल कि मैं करूं तेरे वस्फ में कोई गुफ्तगू, तू नफस नफस का है मुद्दआ, तू नज़र नज़र की है जुस्तजू, मैं तो एक बशर हूँ गुलाम हूँ, तेरा कुर्ब है मेरी आरज़ू, ये चमन ये बाग ये गुलसितां तेरे खंदा लब की ज़कात हैं, मऊ महरो अंजुमो कहकशां तेरे नक्श पा हैं चहार सू, तेरी एक जस्त में ना फलक तेरे खादिमान मलक फलक, तेरी खाक पा की चमक दमक है सिरात नज्म की आबरू, मेरी क्या मजाल कि मैं करूं तेरे वस्फ में कोई गुफ्तगू। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हश्त बहिश्त में आपका खैर मकदम है। बेहतरीन उलमा इकराम हमारे साथ मौजूद हैं और लास्ट एपिसोड में जिस कदर खूबसूरत कलाम आपने फरमाया वो जो है काबिल रश्क है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह वही उलमा हमारा इंतखाब हैं। पहली नशिस्त पर तशरीफ़ फरमाए हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ ओवैस अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह आज भी वक्त देने के लिए। और दूसरी नशिस्त पर तशरीफ़ फरमाएँ क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना डॉक्टर फ़रीदुद्दीन क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़ी नवाजिश डॉक्टर साहब के आज के एपिसोड में भी आप हमारे साथ हैं। नाज़रीन कराम, मलफूज़ात बाबा फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाहि ताला अलैह आज भी हमारे साथ हैं। और असरारुल औलिया की किसी एक मजलिस में कहीं बाबा साहब ने ये मोती अपनी ज़बान मुबारक से निकाले और इन्हें चुना। ख्वाजा बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हज़रत बदरुद्दीन इसहाक़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि एक मरतबा वो ज़ुहदुल अंबिया बाबा फ़रीद शकरगंज रहमतुल्लाहि ताला अलैह की खिदमत में हाजिर हुए तो उस वक्त बुरहानुद्दीन जमालुद्दीन हांसवी, शेख बदरुद्दीन गज़नवी और दीगर अज़ीज़ हाजिर खिदमत थे। बाबा फ़रीद ने फरमाया, ए दरवेश, मोहब्बत के बेशुमार मकाम हैं। पहला मकाम तो ये है कि जो मुसीबत दोस्त की तरफ से नाजिल हो इस पर सब्र करे। अल्लामा साहब, मुझे बड़ा बेहतरीन एक वाक़या याद आ गया। मैंने ग़ालिबन अरसा दराज पहले किसी आलिम दीन की ज़बान से सुना था। वो किसी बुज़ुर्ग का ज़िक्र कर रहे थे कि एक बुज़ुर्ग थे, उनके कुछ मुरीद थे और जब वो रास्ते में चल रहे थे उन्हें कोई चोट आई तो उन्होंने फ़ौरन आसमान की तरफ मुस्कुरा कर देखा और कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुरीदों ने कहा, हुज़ूर आपको चोट लगी है? तो कहा, ये जो चोट है, ये जो तकलीफ़ है, ये भी तो उसी का तोहफ़ा है जो राहतें देता ही रहता है। कभी तकलीफ़ दे तो वो भी उसकी तरफ से। याद रखो कि हर नफ़े और नुकसान का मालिक अल्लाह है, तो हमेशा और हर हाल में उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह अकबर, कैसी याद थी रब की उनके दिलों में गालिब। फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। हज़रत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की ये खूबसूरत मजलिस है और इसमें मुख्तलिफ़ पैराग्राफ जो है वो हमारे सामने मौजूद हैं। इस पैराग्राफ में बड़ी खूबसूरत बात कही कि मोहब्बत के बहुत सारे दर्जात हैं। हाँ। और पहला दर्जा ये है कि इंसान उसकी तरफ से आने वाली हर आजमाइश को कबूल करे और उस पर सब्र करे। हाँ। और मैं अगर यहाँ पर अपने एक एहसास की बात करूँ जो मैं पूरे मुआशरे में देखता हूँ कि सूफियाए किराम तो ये फरमा रहे हैं कि मोहब्बत के बहुत सारे दर्जे हैं और पहला दर्जा ये है कि आप सब्र करें और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करें। बिल्कुल सही। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये तो सूफियों का पहला दर्जा है, हाँ, इब्तिदा है। हमारी तो हमारी इंतहा भी अगर ये हो जाए ना अल्लाह तो अकबर। हमारे लिए अरे वाह वही वाह। ज़ेब है, वही यकीन ज़ीनत करें है। मंजिल मकसूद हमें मिल जाए। मंजिल मकसद यानी हमारी इंतहा भी इतनी हो जाए ना तो हमारे लिए बहुत है। बड़ी बात की है जो अल्लाह साहब, सूफियों क्योंकि का आजकल जरा सी बात, जरा सी कुल्फत आने की देर होती है और आप देखें कैसी मायूसी ज़बान आज देखें जिंदगियां तौबा। गुजर जाती हैं, शिकवे नहीं खत्म शिकवे नहीं खत्म होते। जिंदगी खत्म हो अल्लाह जाती है, अल्लाह तकाजे खत्म नहीं होते। अल्लाह अल्लाह। तो जहां सूफी इब्तिदा कर रहे हैं हमारी इंतहा भी हो जाए। तो आप देखें ना, सारे नबी जितने अल्लाह के महबूब बंदे हैं, आप उनका एक पहलू देखेंगे कि वो मोहब्बत के लिए अलामत बना दिए गए कि ये भी महबूब है, ये भी महबूब है, ये भी महबूब है। जितने अल्लाह के महबूब और पसंदीदा बंदे हैं आप उनकी फहरिस्त निकाल लें
اور ان فہرست میں سے ہر ایک نام کو لے کر پھر آپ اس کی تکلیفیں گننا شروع کریں. جو محبت والا ہے وہ تکلیفوں میں اس کی زندگی. خود اللہ پاک کے جو سب سے بڑے محبوب ہیں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی تکلیفیں سب سے زیادہ ہیں، ان کی پریشانیاں سب سے زیادہ ہیں. حضرت ایوب علیہ السلام کا آپ دیکھیں کہ ان کا تو خاص اللہ نے مقام صبر قرآن کریم میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے. بڑا کچھ تھا ان کے پاس. شیطان ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگا کہ یا اللہ اتنا کچھ اسے دے رکھا ہے تو خوش ہے یہ ایوب، تو یہ تیرا ہے کیسے پتہ چلے گا؟ کہا دیکھ. پھر ایک ایک چیز حضرت ایوب علیہ السلام سے لے لی گئی. ان سے جو ہے وہ اولاد کی نعمت لی گئی، ان سے مال کی نعمت لی گئی، گھر بار کی، مویشیوں کی، کاروبار، تجارت، سب ختم ہو گیا. جب حضرت ایوب کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو شیطان دیکھ کر محو حیرت ہے کہ وہ کہہ رہے تھے یا اللہ میں تیری رضا میں راضی. کیا کہنے، مضبوط سے مضبوط تر ہوتے جا رہے ہیں. صبر یہ ایوب کی مقام کیا صبر بات ہے. اللہ پاک نے بیان فرمایا. وہ صحابی ہے نا، وہ خاتون تھی نا جو کہنے لگی مجھے طلاق لینی ہے اپنے شوہر سے. کیا ہو گیا بھائی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں آتی. اللہ اکبر. اللہ تو مطلب بالکل آپ نے لے کر آئے اپنے شوہر کو 40 روز میں ہاں، اور وہ گر پڑا اور اس کے زخم آئی اور اس نے جو ہے، تو مطلب صحابہ کرام کا ایک کانسیپٹ یہ بن گیا تھا کہ محبت ہوگی تو تکلیف آئے گی. ہمارے ہاں بالکل اس کا الٹ ہو گیا. ہم یہ کہتے ہیں تکلیف آ گئی ہے تو بس شکوے شروع کر دیں. تو ہر حال میں، جو آپ نے شروع میں بڑا خوبصورت جملہ کہا سلمان بھائی، کہ حالت کوئی بھی ہو، کیفیت کوئی بھی ہو، جب ہم اس سے راضی اور وہ ہم سے راضی، ہر دم رضائے جانا، رضا میں اگر انسان مقام رضا میں چلا جائے تو یہ انسان کی عظمتوں کا کمال ہے. اور اللہ پاک کی طرف سے یہ بہت بڑی نعمت ہے. بالکل صحیح. اور پھر وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شان حاصل ہوئی کہ اللہ ان سے راضی اور ان قریب یہ رب سے راضی ہو جائیں گے. یعنی کہ اس مصرے کا مصداق ہے کہ بتا تیری رضا کیا. خدا بندے سے خود پوچھے اور خود اپنے کلام میں اللہ رب العزت نے صدیق اکبر کے لیے اشارہ فرمایا. واہ سبحان اللہ. اس کے بعد بابا فرید شکر گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کتاب محبت میں نے یہ روایت ابو ہریرہ لکھی دیکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کی محبت ایک بادشاہ کی مانند ہے جو ہر دل میں قرار نہیں پکڑتی ماں سوائے اس دل کے جو اس کے شایع نشان ہو. وہ دل کہاں سے لاؤں کہ جو اس کے شایع نشان ہو؟ ڈاکٹر صاحب وہ دل کہاں سے ملے گا؟ یہ الگ بات ہے کہ بڑا موٹیویٹ کرتے ہیں ہم لوگ، جو ہے اپنے کلام سے بھی کوشش کرتے ہیں. از خود دل اتنا کمزور ہے لیکن کوشش کرتے ہیں اعلان کریں کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گئے. کیا فرماتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. بات محبت کی ہو رہی ہے اور صوفیاء کرام کے ہاں جو محبت کا مقام اور مرحلہ ہے وہ دنیا کی محبتوں کی طرح نہیں ہے. وہ تو ایسی محبت ہے جو ہر ایک کے بس کی بات بھی نہیں ہے. کسی کا شعر ہے محبت تو کہتے ہیں سب، محبت تو کہتے ہیں سب، محبت کو مرد خدا چاہیے. تو انہوں نے اس شعر کے اندر یہ بتا دیا ہے کہ محبت کہنا یہ تو ہر ایک کو آسان ہے، یہ لفظ لینا، یہ لفظ اپنے زبان سے کہنا، لیکن جو محبت کا صحیح معنی اور مفہوم اس سے آشنا ہونا اور اس منزل میں چلنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کیونکہ جب آپ، اور محبت سے مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت، جس کو ہم عشق حقیقی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک عشق مجازی ہے، ایک عشق حقیقی. اب صوفیہ کے ہاں جس عشق کی بات ہوتی ہے وہ تو عشق حقیقی کی بات. صحیح بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کا آل مائٹی اللہ وہی درجہ ہے اور ان کا جینا مرنا اسی کے تحت ہوتا ہے. واہ. تو صوفیہ کرام جب یہ بات کرتے ہیں محبت کی تو اس سے مراد ان کی یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب آپ محبت کی منزل میں قدم رکھ رہے ہیں یا محبت کی بات کر رہے ہیں تو پھر تیار رہیے کہ آزمائشیں یا بلائیں یا پریشانیاں یہ تو آئیں گی، کیونکہ یہ بھی انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت ہے. جی جس طرح صبر ایوب. جی ہاں، اشد البلاء علی الانبیاء. ٹھیک ہے نا؟ ثم الامثل فالامثل. اب بات کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بلاؤں کی شدت ہے وہ انبیاء کرام سے شروع ہوئی. بالکل. پھر اس کے بعد جو لوگ
ان کے ٹریک پر چل رہے ہیں، ان کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ صحابہ بھی ہیں، وہ اہل بیت پاک بھی ہیں، وہ اولیاء کرام بھی ہیں، ان کے لیے بھی وہ آزمائش ہے اور وہ آئیں گی، کیونکہ یہ آزمائشیں اب ان میں بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، ان میں کوئی دنیاوی پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، رنج و غم بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ نہ نبوت کے منافی نہ ولایت کے منافی۔ لوگ یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ والا ہے تو اس پر بیماری کیسے آ گئی، صحیح، یہ اللہ والا ہے تو اس کو یہ پریشانی کیوں آ گئی، یہ غم کیوں آ گئی۔ یہ تو قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے اس چیز سے جو خوف میں سے ہوگی، جو بھوک میں سے ہوگی، جو مال کے نقصان میں سے ہوگی، جو جان کے نقصان میں سے ہوگی، جو جائیداد کے ہر قسم کے۔ تو صوفیہ جس راستے پر چل رہے ہیں نا جناب، وہ راستہ وہ ہے جو انبیاء کرام کا راستہ ہے، اللہ اکبر، کیونکہ وہ اس کے وارث ہے۔ ہاں نبی نہیں ہوتے لیکن کار نبی انبیاء تو نہیں ہے انبیاء، مگر ان کی تعلیمات کو تو آگے چلا رہے ہیں نا وہ، تو ان کے راستے پر تو چل رہے ہیں، لہٰذا اس راستے پر ان کو ان آزمائشوں سے بھی گزرنا ہے جو انبیاء پر بھی گزری ہیں۔ لہٰذا ان کو لوگوں کو ایک مثال بتانی ہے کہ دیکھیں ہم دنیا میں رہ کر یہ ساری آزمائشوں سے گزر رہے ہیں، اور تمہیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ اگر تم پر بھی کوئی آزمائش آ جائے تو تم اللہ کا راستہ نہ چھوڑنا، اللہ اکبر، یا بھٹکنا مت، گمراہ مت ہونا، یہ مت کہنا کہ بھئی ہم تو اللہ کے بندے ہیں، ہم پر آزمائش کیسی، ہم تو عبادت بھی کرتے ہیں، ہم تو روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم تو نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، پھر ہم پر بلا کیوں آ رہی ہے؟ پھر ہم پہ آزمائش دے کے جب آتی ہے نا تو انسان کی بہت بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ یہ ثابت قدم ہے یا بھٹک رہا ہے۔ تو بہت سے لوگ اس منزل میں آ کر بھٹک جاتے ہیں، دعائیں مانگنا چھوڑ دیتے ہیں، عبادتیں چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں بھائی ہم تو عبادت کر رہے تھے مگر ہم پر تو پھر بھی یہ بلا آ گئی، نعوذ باللہ، پھر بھی یہ پریشانی آ گئی۔ تو صوفیہ کرام جو ہے وہ اپنے دستور العمل سے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہم تو آزمائشوں کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں سرگرم ہیں، لگے ہوئے ہیں، اس راستے کو چھوڑا نہیں، ہم نے چلے جا رہے ہیں۔ اتنی چاہیں آزمائشیں آئیں مگر ہمارا جو راستہ ہے وہ منزل عشق ہے، اور وہ عشق جو ہے وہ حضرت عشق آپ ہو میں گر مدرس چند روز، وہی بات ہے شاہ نیاز بے نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ ہے اشبیش میں، بہت عمدہ گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد پھر ہوتی ہے آپ سے ملاقات، اور حضور کی محبت میں، رب کے خوف میں حضرت عمر جس انداز سے روتے تھے، اس رونے سے بھی رب کا قرب بڑا ملتا ہے، رب کی مہربانیاں بڑی دراز ہوتی ہیں، اور وہ رونا مایوسی کا یا نعمتوں کے چھن جانے کا رونا نہیں ہے، وہ رونا اسی کی خاطر ہے، اسی کی رضا کی خاطر ہے، اسی کے خوف میں، اس کی وجاہت میں۔ وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کتنا ڈرتا ہے، میرا بندہ مجھ سے پیار کتنا کرتا ہے، اور جب وہ آنسو نکلے نا تو آپ یقین کریں یہ مایوسی، یہ کسی قسم کی مصیبتیں تکلیفیں آپ کے آڑے نہیں آتی۔ کچھ آنسوؤں کے ابابیل نکلے آنکھوں سے، کچھ آنسوؤں کے ابابیل نکلے آنکھوں سے، غم جہاں کے ہر ایک فیل کو برادہ کیا۔ ملتے ہیں آپ سے۔ خوش آمدید ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں۔ علامہ حافظ محمد اویس احمد صاحب، ڈاکٹر فرید الدین قادری آج ہمارا انتخاب ہے، اور ملفوظات بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں، اور اسرار الاولیاء کی کسی ایک مجلس میں سے کچھ گوشے، کچھ اقتباسات ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ خواجہ بدر الدین ساق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوران مجلس فرمایا، اے درویش، محبت حق میں صادق وہ شخص ہے جو ہر وقت اس کی یاد میں رہے اور لحظہ بھر بھی اس کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اہل سلوک کہتے ہیں کہ لوگ اکثر اسی چیز کا ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی محبت ہوتی ہے۔ اس طرح یعنی اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے وہ یاد الہی سے ایک دم بھی غافل نہیں ہوتا۔ میں نے حجت العارفین میں لکھا دیکھا کہ من احب شیئا اکثر ذکر، جو شخص جس چیز سے محبت رکھتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے۔ میں علامہ صاحب یہ خود ہی ایک بہت بڑا ظاہر سوال قائم کرتا ہے، ایک نصیحت جو ہے اس میں بہت سی باتیں نکل کر آتی ہیں۔ اب میں آپ پہ چھوڑتا ہوں، آپ کس انداز سے اس کو اس پیراگراف کی سلمان جو ڈائمنشن ہے وہ یاد الہی ہے۔ جی، قرآن کریم میں بھی اگر آپ دیکھیں گے نا تو جہاں ہمیں بہت ساری چیزوں کا حکم دیا گیا، عبادات کا، بہت سارے معاملات کا، وہاں الگ سے اللہ پاک نے اپنی یاد کرنے کا بھی بڑا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہے، اپنے نیک لوگوں کا جب بھی اس نے ذکر کیا تو کہیں اس شان سے کیا،
अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह अल्लाह वाले वो है जो उसका जिक्र करते हैं खा हालत क़ियाम में हों, खा बैठे हुए हों, खा पहलुओं के बल हों। वाह कहीं फरमाया कि वज़कुर रब्बका इज़ा नसीत, अल्लाह अरे जब तू भूल जाए तो फौरन रब को याद कर। अल्लाह यानी भूलने की कैफियत तेरी कंटिन्यू ना हो, उसको भूलने को याद से कता कर, अपने रब की याद को अपने ऊपर गालिब कर। और कहीं फरमाया कि वज़कुर रब्बका बिल गदाती वल आशी, अपने रब का याद कभी सुबह कर, अपने रब की याद कभी अपने रब को शाम में याद कर। तो एक एक आपके सुबह शाम के जितने औकात और जितने उसके तकसीम है दिनों रात की, कुरान करीम में आपको मुख्तलिफ मकामात पे नजर आएगा। अल्लाह हर वक्त को जिक्र करता बिल्कुल। है। फसुबहान अल्लाहि हीना तुमसूना व हीना तुस्बिहून वलहुल हम्दु फिस समावाति वल अर्दि व अशिय्यन व हीना तुज़हिरून। कहीं ज़ोहर की, कहीं इशा की, कहीं सुबह की, कभी शाम की, लेकिन हुक्म क्या है? बस अपने रब को याद करते रहा करो। ये जो हजरत बाबा साहब फरमा रहे हैं ना, उसी याद का जिक्र कर रहे हैं, मगर ये हमें एक दर्जा बता रहे हैं, एक मकाम बता रहे हैं। वो मकाम क्या है कि देखें, हमारे पास अल्लाह को याद करने के बड़े मज़ाहिर भी मौजूद हैं। यानी एक तो उसका हुक्म आ गया, ऊपर से उसका इंतज़ाम आ गया। अल्लाह, अच्छा भाई, अल्लाह को याद करना है, मेरे बंदे मैंने तुझे नमाज दे रखी, क्या बात है, इसमें तो बस तू खड़ा हो तो तुझे मेरी याद आ जाएगी। आप तिलावत कर रहे हैं, तू मुझे देख रहा है और कम से कम मैं तो तुझे देख ही रहा हूँ। हाँ, आप तिलावत करेंगे अल्लाह की याद आएगी, नमाज पढ़ेंगे अल्लाह की याद आएगी, नेक काम करेंगे अल्लाह की याद आएगी। मगर सूफिया किस दर्जे पर पहुंचाना चाहते हैं? सूफिया उस याद के दर्जे पर पहुंचाना चाहते हैं। अरे जब तू नमाज के लिए खड़ा हो, तुझे रब की याद आ रही हो, फिर तेरी नमाज तो खत्म हो जाए मगर उसकी याद खत्म ना हो। ये जो है ना कि हम वक्त उसका, यानी वो जो एक नमाज की स्पिरिट थी ना, नमाज से निकलकर नमाज में, हाँ, कि अल्लाह मुझे देख रहा है। आप नमाज में खड़े, अल्लाह मुझे देख रहा है। जैसे ही आप सलाम फेर के दुकान पे पहुंचे, वो स्पिरिट मौजूद है। अल्लाह मुझे देख रहा है, अल्लाह। यानी ये जो आपके इबादत के जो याद के जो मज़ाहिर हैं, नमाज, रोज़ा, तिलावत, इससे आप इतना सीख जाएं, सूफिया फरमाते हैं कि फिर हर वक्त वो आपको याद आए। रिजालुल्लाह तुल्हीहिम तिजारा वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह। अरे मेरे रजुल और मेरे मर्द किसी ने देखने हैं ना, अल्लाह फरमाता है, तो आओ दिखाऊं, वो दुकान पे कारोबार भी कर रहे हैं और दिल मेरी याद में मसरूफ है। अल्लाह। तो इस कैफियत का हजरत बाबा साहब ने जिक्र किया है कि हमा वक्त उससे जो जुड़ जाए, उसकी याद से, उसकी मोहब्बत से जुड़ जाए, तो ये इंसान के लिए बुलंदी और बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। बाहर सू जलवाए दीदार दीदम, बाहर चीज़े जमाले यार दीदम, न दीदम हेंच शहरा खाली अजवे पुरजवे पूछो बाजार दीदम। डॉक्टर फरीदुद्दीन कादरी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मैं एक शेयर करूं और उसके बाद इसी पर बात करते हैं। इसी तरह एक मर्तबा दौरान मजलिस बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि ए दरवेश, एक मर्तबा कोई मुहिब जां कनी के वक्त कुछ आहिस्ता आहिस्ता कह रहा था। दोस्तों ने पास होकर सुना तो ये अल्फाज थे कि जब तक जिंदा रहा तेरे नाम से जिंदा रहा, अब अगर मैं जाता हूँ तो तेरे नाम की याद में जाता हूँ, और जब मेरा हश्र होगा तो भी तेरे नाम के साथ होगा। ज़िंदगी भर भी इन औलिया कामिलीन का वतीरा ये नज़र आता है कि ये रब की सना और तौसीफ़ में, तौहीद के बयान में ज़िंदा रहते हैं, और जब मर रहे होते हैं, जब दुनिया से जा रहे होते हैं, पर्दा फरमा रहे होते हैं, तो आखिरी सांसें भी उसी की याद में है। इब्तिदा रब के नाम से होती है, इंतहा उसके नाम पर होती है। कैसी ज़िंदगी, सुभान। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जो मलफूज़ात हैं, जो जिस पर गुफ्तगू हो रही है, इसमें हर मलफूज में असरार और रमूज़ हैं, और हमारे तो समझ से भी बहुत ऊपर की बात है, क्योंकि ये बुजुर्गान दीन ही के ज़बान मुबारका से ऐसी बातें निकल सकती हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल बातें हैं, बिल्कुल जो हर एक के बस की बात भी नहीं। सही। ये जो बात आपने बयान फरमाई कि ज़िंदा रहा तो तेरी याद में, और दुनिया से भी गया तो तेरी ही याद में, ये दरअसल उन्होंने अपना एक लाअमल बता दिया कि देखिए, सूफिया, औलिया अल्लाह, ये वो हस्तियाँ हैं कि जब तक दुनिया में ज़िंदा रहते हैं
وہ اس آیت شریفہ کے مصداق ہوتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتا رہ یہاں تک کہ تو یقین کو پالے۔ واہ، اور یقین سے مراد موت ہے، بالکل صحیح، کہ وہ دنیا میں جب تک زندہ کرتا ہی رہتے رہے ہیں، بس موت تک، زندہ یقین رہتے ہیں تک، جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد، اس کی محبت، اس کا عشق اور اس کی دھن اس میں لگے رہتے ہیں۔ واہ، اچھا، ان کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ دنیا ان سے راضی ہے یا ناراضی ہے، وہ تو صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہے، راضی ہو، واہ، دنیا رہے راضی یا نہ رہے، اللہ کی رضا حاصل ہو ہمیں، اللہ کی یاد سے بڑھ کے کوئی بھی چین نہیں، آرام نہیں۔ واہ، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اکیلے میں ہوں تو بھی اللہ کی محبت میں رہے، اللہ کے ذکر و فکر میں رہے، اور اگر سب کے ساتھ بیٹھے ہوں تو بھی اللہ کے ذکر و فکر میں لگے رہے۔ اب انہوں نے جو یہ بات فرمائی ہے حضرت بابا صاحب نے، وہ اس لیے فرمائی کہ دیکھیے ہر بندے کو یہ چاہیے کہ وہ دنیا میں جب تک زندہ رہے کوشش اس کی یہی ہونی چاہیے کہ اللہ کی عبادت میں، بندگی میں مشغول رہے، وقت اس پر کیسا ہی آ جائے، آزمائش اس پر کیسی آ جائے، دکھ ہو یا سکھ، تندرستی ہو یا بیماری، امیری ہو یا غریبی، اللہ تعالیٰ کی یاد میں چلتا رہے، بالکل صحیح، اللہ کی محبت اس کے ذہن میں رہے اور جاری رہے۔ بالکل اس کا دستور عمل یہی ہو کہ دنیا کی کوئی چیز اس کو اس راستے سے ہٹا نہ سکے، بھٹکا نہ سکے۔ اور دیکھیے آپ اولیاء اللہ کے حالات آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ ان کے ساتھ بھی انبیاء کرام کی طرح بڑی بڑی آزمائشوں کا سامنا رہا، لوگوں کا ان کے ساتھ جو ہے وہ تنگ کرنا اور ان کی گستاخیاں یہ ان کے ساتھ بھی رہی ہیں، مگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولا، واہ، اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کو نہیں چھوڑا، جاری رہے، ہاں، رہ روی ہے مگر بے رہ روی نہیں، بے راہ روی واہ، نہیں، واہ، اللہ تعالیٰ کی یاد کو نہیں چھوڑا، جاری رکھا انہوں نے، واہ، ٹھیک ہے نا، خود کو ایسا مٹا کہ تو نہ رہے بلکہ تیری خودی کی بو نہ رہے۔ واہ، واہ، بہت خوب، واہ، بہت خوب، بہت خوب، اللہ ہی کے نام پہ سب کچھ ہو۔ وہ قرآن کریم کی آیت کریمہ بھی ہے نا کہ حضور علیہ السلام نے نماز بھی پڑھی، قربانی بھی پڑھی، قربانی بھی ادا کی، مگر فرماتے ہیں قل اللہ، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یا اللہ میں نے نماز پڑھی تیرے نام پہ، قربانی کی تیرے نام پہ، میری ساری زندگی تیرے نام پر، میری ساری موت کے سارے مرحلے تیری نام پر۔ یہ جو مقام ہے نا، آپ کچھ کریں اور وہ اللہ کے نام پہ ہو، اللہ، یہ امام الانبیاء کی سنت ہے، یہ آپ کی نیت کی بلندی ہے، واہ، یہ واہ، اللہ پاک سب کو نصیب فرمائے۔ واہ، واہ۔ اور اس سے ریلیٹڈ ڈاکٹر صاحب، بزرگوں کی نمازیں بھی عام نماز نہیں ہیں، عام طور سے یاد سے غافل نہیں ہیں، پھر جب نماز پڑھیں تو نماز میں ان کے مقام و مرتبہ کہیں ہم ذکر کرتے ہیں، اس طرح ہم نے پچھلے پروگرام میں کیا تھا کہ عرش معلیٰ پر مصلی ہے۔ بزرگوں کی نماز میں مولانا روم کہتے ہیں نا، یاد او سرمایہ ایماں بود، ہر گدا از یاد او سلطان بود۔ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ دیکھیے حضرت بابا صاحب کے ملفوظات میں ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ آپ ایک مرتبہ جنگل میں تھے تو وہاں نماز کا وقت آ گیا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک لکڑ آ رہا ہے صحیح، اور وہ وہاں پر موجود ہے، سامنے سے آ گیا، تو بابا صاحب نے اس کو کہا کہ آپ نماز کی امامت کر لیجیے، ٹھیک ہے، اور وہ تیار بھی ہو گئے۔ صحیح، اب جب ارکان کی طرف وہ آئے، جیسے رکوع کی طرف، سجدے کی طرف، تو پتہ چلا کہ کافی دیر وہ رکوع میں ہے، سجدے میں، نماز ختم ہو گئی۔ تو بابا صاحب نے دریافت کیا کہ کیا بات ہے کہ آپ کے رکوع بھی اتنے لمبے، آپ کے سجدے بھی اتنے لمبے؟ کہا بات یہ ہے کہ میں جب تک رکوع سے سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ آواز نہ آ جاتی کہ تیرا رکوع ہو گیا، اللہ، تیرا سجدہ ہو گیا، ایک ایک رکوع قبول کروا ہاں، کے۔ یعنی کہ مجھے قبولیت کی سند نہیں مل جاتی، میں تو اس وقت تک سر نہیں اٹھاتا۔ خوب ڈاکٹر صاحب، اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ بزرگان دین جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ہیں، بالکل ٹھیک، یہاں تک کہ اگر ایک لکڑہارا ہے، اب وہ بھی نہ جانے کس منزل میں ہے، بالکل کہ صحیح، بظاہر تو وہ یوں لگ رہا ہے کہ وہ تو اپنے ایک لکڑیاں چنتا ہے مگر اس کا جو قلب ہے وہ ایسا جاری ہے کہ بارگاہ الہی میں جب وہ نماز کے اندر ہے تو بابا صاحب فرما رہے ہیں کہ اس سے پوچھا تو وہ کہہ رہا ہے کہ میں تو اس وقت تک اپنا سر نہیں اٹھاتا جب تک کہ مجھے آواز نہیں آ جاتی کہ تیری نماز قبول ہو رہی۔ کیا کہنے ڈاکٹر صاحب، کیا کہنے، بہت خوب۔ ناظرین کرام، ایک وقفہ ہے اور یہی عاشقوں کے مزاج اور ادائیں ہوا کرتی ہیں، وہ جب اپنے بادشاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں نا، وہ جو گدا، ہر گدا از یاد او سلطان بود، وہ سلطان بن کر ہی اٹھتا ہے، یعنی جو اسے چاہیے وہ لے کر ہی اٹھتا ہے، اور وہی رب ہے جس کے لیے کہا کسی نے تیرا دست جود دراز ہے، تیرا ہر غلام ایاز ہے،
مجھے جس کے لطف پہ ناز ہے مولا وہ تو ہی تو بندہ نواز ہے۔ وقفے کے بعد ہوتی ہے آپ سے ملاقات۔ خیر مقدم ہے پروگرام ہشت بہشت میں۔ کچھ تو بزرگوں کی بارگاہ میں لوگ وہ جو مقرب بندے جو قطب ابدال قلندر ہوا کرتے تھے اور آج تک جن کے نام زندہ ہیں، کچھ کبھی آن پڑھتے تھے اور کچھ بالاتفاق آ کے قطب ہو جایا کرتے تھے، تو یہ وہ بھی سب رب کی بارگاہ سے انتخابات ہوا کرتے تھے، لیکن جس پر ان کی نگاہ فیض اور نگاہ کرم پڑتی تھی، پھر وہ اگر گناہوں سے آلودہ ہے یا گناہوں میں کہتے ہیں نا غلیظ ہے، لتھڑا ہوا ہے، تو پھر وہ غلاظت اس سے کوسوں دور چلی جاتی ہے اور وہ ٹرانسپیرنسی سے نکل کر پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے۔ جتنے لوگوں کی توبہ کے ہمیں واقعات ملتے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگوں کے ہمیں نام، بر صغیر کے ایک بڑے شاعر کا واقعہ ہے جگر مراد آبادی کا، تو وہ جب شفاف ہوتا ہے انسان تو شفاف ہونے کے بعد پھر رب چاہے تو وہ اس کا دل کبھی میلا نہیں ہوتا۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، جناب رسالت میں آپ کی بارگاہ میں جناب اعلیٰ حضرت نے لکھا، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ میں آج جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے اس میں جو مطلب اللہ کے مقرب بندوں کے لیے اخص الخاص لوگوں کے لیے اللہ رب العزت نے انتخاب فرمایا اور پھر ان کو ان کے میکدوں میں ان کے خانقاہوں میں جو تربیتی ایک نظام تھا وہ بھی ہمارے سامنے آ رہا، بعض میں جو نصیحتیں وہ بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تمام تر پروگرام میں آج اگر ہم اسے کنکلوڈ کر لیں آج کی گفتگو تو کیا نتیجہ اخذ ہوتا ہے؟ بالکل جس پاکیزگی اور صفائی کی آپ نے بات کی ہے، قرآن کریم میں بھی اگر آپ دیکھیں تو یہ وعدہ ہے اللہ پاک کا، من عمل صالحا من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، ٹھیک ہے، اگر وہ نیک عمل کرتا ہے، اللہ پاک فرماتا ہے ہمارا وعدہ ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، اللہ ہم اس کو حیات طیبہ عطا کریں گے، واہ واہ، پاکیزہ زندگی عطا کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ وہاں پاکیزہ زندگی کا جو دعویٰ اور وعدہ کیا گیا ہے جواب میں، اس کا ایک پس منظر یہ ہے کہ اللہ پاک اس سے زندگی میں رزق بھی حلال عطا فرمائے گا، واہ، نیک عمل آنوی کرنا شروع تو کرے، اس کو رزق حلال بھی نصیب ہوگا، اور جب اس کا خاتمہ ہوگا تو ایمان پر ہوگا، اور اس کی زندگی کو، انسان کی زندگی کو اللہ پاک پاک اور صاف فرما دے گا۔ سبحان تو یہ جو صوفیاء کرام کا سفر ہے یہ اسی انسان کی حیات کو طیب بنانے کی طرف، پاکیزہ بنانے کی طرف ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے پیارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہمیں یہ ترغیب دی جاتی ہے کہ آپ اکثر وضو سے رہیں۔ اللہ، جب انسان وضو سے رہتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ہر وقت نماز میں ہے، واہ واہ، یعنی اسے جب موقع ملا اور اس نے نماز پڑھ لی، یعنی اس کو ایک دلی طور پر بھی ایک پاکیزگی محسوس ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے وہ رات کے وقت باوضو ہو کر بستر پہ آتا ہے صحیح، اور بستر پر آنے کے بعد اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے اور وہ ذکر کرتے کرتے ہی سو جاتا ہے۔ آپ اس حدیث کو آج کے ماحول میں آپ دیکھیں کہ بستر پر ہم ہوں تو ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے اور ہم کس مصروفیت میں پھر جا کے سوتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ذکر کرتے کرتے سو جاتا ہے، تو حضور فرماتے ہیں رات کو جب بھی وہ پہلو بدلتا ہے اللہ، اور اس کی زبان سے جب کوئی بھی دعا نکلتی ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے، وہ مقبول الدعا ہو جاتا ہے۔ سبحان، عمل کیا ہے؟ رات کو پاکیزگی میں سویا، ہاں، اب غنودگی میں بھی کچھ طلب کیا تو رب عطا کر دیتا ہے۔ سبحان، تو جب وہ پوری توجہ سے دعا کرے گا تو اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو یہ ایک نوجوانوں کے لیے، سب کے لیے ایک پیغام ہے جو آپ نے پاکیزگی کی بات کی گئی کہ جب آپ اپنے ظاہر سے اس پاکیزگی کے عمل کو شروع کر دیں گے تو اب صوفیاء کرام نے یہ نہیں کیا کہ آپ ان کی مجلس میں پہنچے تو انہوں نے آپ سے کوئی فائدہ لیا اور پھر آپ کو چھوڑ دیا، نہ، وہ آپ کو پاکیزہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دیں گے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچا دیں گے۔ تو اگر یہ جو پاکیزگی کا ایک پیغام ہے ہماری آج کی اس پوری مجلس سے وہ لوگوں تک پہنچ سکے اور اللہ پاک ہمیں ظاہر اور پھر دیکھیں باطن پر اس کا اثر کیسے پڑتا ہے کہ حسد، کینہ، بغض، چغلی، منافرت، بغض، یہ جتنے دل کے امراض ہیں یہ پاک ہوں گے تو یہ دل اجلا ہو جائے گا، تو اللہ پاک ظرف بھی بڑھ جائے گا، ذہن کو بھی وسعت، دل کو بھی وسعت، بالکل۔ اور اگر اعضاء چمک رہے ہوں گے تو اللہ قیامت کے دن بھی انہیں چمکائے گا۔ وضو کرنے والے دور سے نظر آئیں گے، یا اللہ اس کا چہرہ چمک رہا ہے، بھائی دھویا کرتا تھا اس کو نماز کے لیے ہر وقت، میرے لیے دھویا کرتا تھا۔
आज भी चमक रहा है, उसका पाँव चमक रहा होगा, उसके हाथ चमक रहे होंगे, तो और दिल मुनव्वर होगा अगर दिल को साफ लेकर जाएगा। वाह तो अल्लाह पाक ये पाकीज़गी जो है वो हमें नसीब फरमाए। वाह वाह, बेशक। डॉक्टर साहब क़िबला, ज़ाहिर है आप एक साहिब खानक़ाह हैं, आपके जो है कंधों पर ज़िम्मेदारी भी है, लेकिन सॉरी टू से आजकल जो खानक़ाहों का एक निज़ाम है और एक निज़ाम आपके सामने है जिसकी आप तरबियत भी फरमाते रहते हैं, और आज प्रोग्राम में भी बिल-इत्तिफ़ाक़ वही डिस्कशन आपसे आई है। तो इसलिए चूँकि आप मौजूद हैं, आजकल की खानक़ाहें हैं, आजकल के पीरान उज़ाम हैं, वो भी आपके सामने हैं। पीरान उज़ाम भी आपके सामने हैं, खानक़ाहें भी आपके सामने हैं। मजलिस में कोई गैर ज़रूरी बात नहीं है। अहले दुनिया अगर आ रहे हैं तो अहले उक़बा में तब्दील होकर जा रहे हैं। वो क्या मजालिस थी, क्या खानक़ाहें थी, फरमाइए इस हवाले से। देखिए, जिन बुज़ुर्गों का ज़िक्र इस वक्त चल रहा है, ये तो हकीकी मानों में साहिब खानक़ाह हुए हैं और इनके यहाँ फैज़ का दरिया बहता रहा है। वजह उसकी ये है कि आपने अभी ख़ुद देखा, हमने भी देखा कि जितनी बातें यहाँ आ रही हैं, जितनी बातें हमें अब तक सुनने को मिली हैं, इनमें हमने ये मुशाहिदा किया कि इनमें जितनी भी बातें वो सब अल्लाह तबारक व तआला की इश्क मोहब्बत से मुताल्लिक़ हैं। हाँ, दुनियादारी तो है ही नहीं। जी हाँ, दुनियादारी है ही नहीं। यही खानक़ाह का एक तस्वुर है। बिल्कुल सही। तालीम हो तो ऐसी हो जो बंदे को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जे कर दे। बिल्कुल ठीक। चाहे वो खानक़ाह कादरिया हो, खानक़ाह चिश्तिया हो, खानक़ाह नक्शबंदिया हो, सोहरवर्दिया हो, क्योंकि बड़े बड़े बुजुर्गान दीन इन सलासिल से वाबस्ता रहे हैं, ठीक है, इनके सरबराह रहे हैं, इनके पेशवा रहे हैं। उनकी खानक़ाहों में जो लोग आया करते थे तो वो अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में मुस्तग़रक़ हो जाया करते थे, इस वजह से कि जो लोग सामने उनके थे बुजुर्गान दीन, वो हस्तियाँ थीं कि जिनको दुनिया से कोई मतलब नहीं था। वो तो अल्लाह तबारक व तआला के लिए दुनिया में ज़िंदा रह रहे थे और आने वालों को भी उसी की तरफ लगाया करते थे। ठीक है। अब हो क्या रहा है इस वक्त कि नाम तो है खानक़ाह, लेकिन मिक्सअप हो गया मसला ये कि अमलियात चल रहे हैं और उनमें भी ढकोसलेबाजी ज़्यादा चल रही है। ठीक है, रियाकारी का दौर दौरा है और न जाने कैसे कैसे फ्रॉड घन चक्कर बनाने वाली बातें भी चल रही हैं, वो हम देखते ही रहते हैं मीडिया पर। सारी सूफिया किराम, औलिया अज़ाम जितने गुजरे हैं, उनके यहाँ इस वक्त की जो मामलात चल रहे हैं, इस तरह की बातें हमें नज़र नहीं आई। बिल्कुल सही। वहाँ तो ये नज़र आया कि जो बंदा गया ज़िक्र व फ़िक्र में रहा, सब्र व शुक्र के दर्स में रहा, अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में रहा, हुकूकुल इबाद, हुकूकुल्लाह, इसकी तालीम से उन्होंने उनको आशना किया और सीरत आईनादार हुआ करती। किरदार साजी हुई ना, वहाँ तो किरदार साजी हुई। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो इस वक्त जो मामला है वो इल्ला माशाअल्लाह, बिल्कुल सही। हम ये नहीं कहते कि हर जगह ऐसा है, लेकिन अक्सरियत इस तरह नजर आ रही जो कि आपने कहा, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, लिबास खज़र में हज़ारों राज़, जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, तो ये अफसोसनाक पहलू है। दरअसल हमें ये देखना चाहिए कि अकाबिर हमारे जो गुजरे हैं उनकी खानकाहों में क्या तरीका रहा है। बिल्कुल, जो पर्सपेक्टिव है खानका का, हमें उस मेथड पर चलना है। बिल्कुल सही। अगर उस मेथड पर चलेंगे तो ही हमको खानकाई तस्वुर से आशनाई हासिल होगी, बिल्कुल आगही हासिल होगी। यही बात, वरना तो बजाय आशनाई के आगही के गुमराही हो जाएगी, गुमराही हो जाएगी। बिल्कुल सही आपने फरमाया। तसव्वुफ का जो लफ्ज़ है इसका बड़ा इस्तेमाल है, तसव्वुफ और सूफ़ी। तो अगर आप इस पे ज़रा गौर करेंगे ना, तो सहाबाए किराम के दौर में जो तसव्वुफ का लफ्ज़ था वो तो हमें नज़र नहीं आता, बिल्कुल ठीक, मगर जो तसव्वुफ का माना था और जो मेयार, यानी उसका जो माना है ना, दिल की पाकीज़गी, तसव्वुफ किसको कहते हैं? रूहानियत को, दिल की पाकीज़गी को, सादगी को, ईमान को, यकीन को। तसव्वुफ का माना भरपूर है बिल्कुल सहाबाए किराम के दौर में और उसके बाद के दौर। आज लफ्ज़ तसव्वुफ तो बहुत है मगर उसका माना कहीं नज़र नहीं आता। अल्लाहु अकबर। तो इसलिए मैं अपने इस महफिल के आखिर में यही पैगाम देता हूँ कि वो जो मानवीयत है ना, वो जो बुनियाद है, बिल्कुल, आप कोई भी अमल कर रहे हैं उसको उसकी बुनियाद और उसकी मानवीयत से, दिल से, गहराई से आप अगर उसको पेश करेंगे तो आपको कोई सूफ़ी कहे ना कहे मगर आपका दिल सूफ़ी होगा। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और यही असल मकसूद है। एग्जैक्टली। और मैं ज़रूर जो है
علامہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے مفکرین اور ایسے صاحبان علم کو ہی خانقاہوں کی ذمہ داریاں اس دور میں اگر عطا کر دے تو یقیناً ہمارا یہ جو نظام ہے، جو سسٹم ہے، جس کے لیے بڑے ہم کہتے ہیں کہ جی بڑے ایررز ہیں سسٹم میں، تو وہ ختم ہو سکتے ہیں. اور یقیناً میں نہیں جانتا ایسے کسی صوفی کا ذکر یا ایسے کسی ولی کامل کا ذکر، ایسے کسی قطب کا ذکر، ایسے کسی ابدال کا ذکر، ایسے کسی قلندر کا ذکر میں نے سنا، پڑھا اور دیکھا نہیں ہے کہ جو صاحب علم نہ ہوا، جس کے پاس علم نہیں تھا. اللہ رب العزت نے علماء کی صفوں میں ہی اقطاب، اقطاب، قلندر اور دیگر ابدال جو ہے وہ مبعوث فرمائے. اور ہم نے دیکھا کہ ان کے خود کے پاس، آپ دیکھیں بابا فرید کی مجالس میں ہم کسی بھی مجلس کا ذکر کرتے ہیں، کوئی بھی گوشہ اٹھا کے آپ سے شیئر کرتے ہیں تو دیکھیں اس میں علم ہی علم ہے، اس میں اللہ ہی اللہ ہے، اس میں رسول ہی رسول ہے. اس میں خود کی باتیں کہاں ہیں؟ اس میں خود نمائی کہاں ہے؟ اس میں ریاکاری کہاں ہے؟ اور اس میں دنیا کہاں ہے؟ بس یہ غور کرنا ہے. آج بھی اگر آپ کو اس معیار کو پرکھنا ہے اور سمجھنا ہے، صحیح خانقاہ کے متلاشی بہت سے لوگ ہیں، بہت سے نوجوان ہیں، بہت سے بڑے ہیں جو پھر رہے ہیں صحیح پیر کی تلاش میں، صحیح خانقاہ کی تلاش میں. تو صحیح خانقاہ اور صحیح پیران عظام کی تلاش میں آپ تب کامیاب ہیں جب آپ مطالعہ کریں ان خانقاہوں کا جو بابا فرید کی خانقاہ تھی، جو خواجہ بدر الدین اسحاق کی خانقاہ تھی، جو نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی. ان کا صحیح مطالعہ کریں. صابر پاک کلیری کی تھی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ سے آپ اکتساب فیض حاصل کر سکتے ہیں. الحمدللہ محفوظ ہیں وہ تمام تر خانقاہیں، ان کے واعظ، ان کی نصیحتیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر مبنی تھیں، اسی ترغیب پر مبنی تھیں. اللہ رب العزت ہمیں صحیح راستہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت گمراہ ہونے سے اور گمراہ لوگوں کی صحبت سے بھی بچائے. صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند. یاد رکھیے گا یہ صحبت بڑی چیز ہے. صحابہ اکرام کے پاس جو یہ رتبہ اور یہ مرتبہ آج حاصل ہے انہیں، انبیاء کے بعد صحابہ اکرام کو اتنا بڑا رتبہ حاصل ہے، صرف اور صرف صحبت رسول اللہ کا ثمر ہے. اس صحبت نے انہیں صحابی کیا ہے، اور آج ان کے مرتبے کو خیال نہیں پہنچتا. بہرحال میں اپنا اختتام بھی رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس خیال سے کرتا ہوں کہ شعور و فکر و نظر کے دعوے حد تعین سے بڑھ نہ پائے، نہ چھو سکے ان بلندیوں کو جہاں مقام محمدی ہے. اپنے میزبان سے یہ سلمان گل کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.